بابہا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیوار ہے، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم تو علی علی کرنے والے ہیں اور ہم کہتے ہیں آؤ علی علی کرنے والوں ہم سے مل جاؤ، اسی طرح علی علی کرو جس طرح کربلا میں حسین نے کی تھی۔ آج انداز ہے نا اپنے اپنے مختلف، ٹھیک ہے، ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کسی پہ اعتراض، مجھے بھی کسی پہ اعتراض نہیں، کوئی نبی کا نام چومے نہ چومے مجھے اس سے کیا، کوئی جنازے کے بعد دعا مانگے نہ مانگے مجھے اس سے کیا، تم نہیں چومتے نہ چومو، تجھے بیٹا پیارا لگتا ہے تو بیٹے کو چوم، مجھے رسول کا نام پیارا لگتا ہے میں رسول کا نام چوم۔ ربانی کیا زندہ باد، جہلم کے روشن ضمیروں، کہہ دو مدینے کا نبی، کہہ دو مدینے کا نبی، کہہ دو مدینے کا پیغمبر، حاضر ناظر نبی، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی، اور نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ نبی نہ ہوتا کسی کا گزارا نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا کسی کا چارہ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا۔ مگر دوستو شہادت کا جلسہ ہے، آپ کو جلوہ دکھاتا ہوں میدان کربلا، مگر کیا کروں آپ کے انداز فکر پر۔ آج لوگ شہادت سناتے ہیں، اپنے اپنے معیار کی سناتے ہیں، جتنے دام اتنی قیمت، توجہ ہے نا، آج کل شہادت کے ریٹ بنے ہوئے ہیں، قیمتیں طے ہیں، جتنے ہزار دو اتنی لمٹ کی شہادت سنو۔ مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہیں، اپنی عاقبت خوب برباد کرو، مجھے اس سے کیا۔ میں تو جب منبر پہ بیٹھتا ہوں اس نیت سے نہیں بیٹھتا کہ لوگ نعرے لگائیں، مجھ پر پیسے گھول گھول کے ڈالے، میں تو اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی کہہ دے کہ ربانی میرا ہے، اور رب کہے گا جو تیرا ہے وہی میرا ہے۔ مگر یار کچھ آپ بھی انصاف کرو، شہادت سنانے لگے تو یوں کہا، آواز آئی، آواز آئی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی۔ آپ بھی بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا آگے، نہیں پوچھتے کہ کہاں سے آئی، مقصد ہوتا ہے رونا رولانا، چاہے وہ ذہنی تخلیق ہو، چاہے وہ دوڑا ہو، چاہے وہ قصیدہ۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا راوی پیا کا خدائی، اور راوی پیا خدائی، اور راوی پیا خدائی۔ آپ نے تحقیق نہ کی کہ وہ دریائے راوی تھا یا کون سا راوی تھا، آپ نے تحقیق نہ کی۔ ربانی کہتا ہے نہ راوی کی بات پکی ہے نہ آواز والے کی بات پکی ہے، بات اس زین العابدین کی پکی ہے جو کربلا میں موجود تھے۔ آپ جہلم کے روشن ضمیروں میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف سے بتانا، ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں یا نہیں؟ زور سے بولو، صدقے جاؤ رزق میں برکت ہوئے گی، بولو۔ ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں یا نہیں؟ طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہو گئی، نال نبوت میں خون نبوت جم گیا، مگر کسی ٹیلے سے آواز نہیں آئی۔ احد کی جنگ میں دانت شہید ہو گیا نبی کا، جبریل آسمان سے آئے، جلدی سے خون نبوت کو اپنے پروں پہ مل لیا۔ بعد میں زبان ختم نبوت نے فرمایا، اللہ نے بھیجا تھا کہ جا جبرائیل میرے نبی کا خون زمین پہ نہ گرنے پائے۔
ورنہ اگر خون نبوت گر گیا تو زمین پھٹ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر نبی نہ ہوتا اذان کی للکار نہ ہوتی، نبی نہ ہوتا تمام نبیوں کی قطار نہ ہوتی۔ نبی نبیوں کا نبی کہہ دو سبحان اللہ، رسولوں کا رسول کہہ دو سبحان اللہ، اماموں کا امام۔ طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہوئی جس کے لیے کائنات بنی، کسی ٹبے سے آواز نہیں آئی، خون نبوت اور نال نبوت میں جم گیا، کسی پہاڑ سے آواز نہیں آئی۔ طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہے، احد کی جنگ میں داد شہید ہو گیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ اور حسین کے لیے کہتی ہو روڑے سے آواز آئی، ٹبے سے آواز آئی، ہوش کرو، عاقبت برباد نہ کرو، رزق وہی ملے گا جو رب نے ازل سے لکھ دیا ہے۔ مگر سنو، رب بانی کہتا ہے آواز کی جگہ نہ تھی، سکوت کا مقام تھا۔ ہاں اگر آیا تو شہادت کے بعد سلام آیا، شہادت کے بعد سلام آیا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تھا، اور سچ کہتا ہوں آج تک مدینے والے کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے بتایا کہ میرے ابا نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ پانی دو، یہ فکرہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، پانی دو۔ میرے حسین نے کہا، معیشت کا پروگرام دیا کہ وہ پانی کا قطرہ حرام ہے جو نانے کا دین چھوڑ کے، حسین پانی وہی پیے گا، وہی پانی پیے گا جو پانی رسول کے دین کے صدقے ملے گا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں آؤ حسینی بنو۔ ربانی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ واسطہ ہے تمہیں اپنے اکابر کا، یا رسول پر اکھاڑے نہ بنا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آذان سے پہلے پڑھ یا نہ پڑھ، تجھے اپنے نجد کے ریالوں پہ ناز ہے، مجھے داتا علی حجویری کے لنگر پہ ناز ہے۔ خدا کے لیے حسینی بنو۔ میرے حسین نے پانی نہیں مانگا۔ جب سیدہ زینب نے کہا کہ قیامت کے دن نانا جان سے کہوں گا کہ انہوں نے اصغر کا خیال نہ کیا تو یہ کہیں گے ہمیں اصغر کا پتہ نہ تھا، تو امام نے فرمایا کبھی کبھی بھائیوں کو بہنوں کی باتیں ماننا پڑتی ہیں۔ امام نے معصوم علی اصغر کو اٹھایا، خیمے سے باہر ایک فکرہ کہو جس کو تاریخ نے محفوظ کر لیا، فرمایا خبردار سن لو، پانی مانگنے نہیں آیا، اصغر کا چہرہ دکھانے آیا۔ انس کہنے لگا پھر بیعت کر لے، فرمایا پانی کے چند قطروں کے لیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب وقت کا حکمران خدا کے احکام کا باغی ہو جائے پھر فرض عائد ہوتا ہے کہ اس اقتدار اعلیٰ کو پاؤں کی ٹھوکر سمجھو۔ ہوش کرو، پانی مانگنے نہیں آیا۔ انس نے سنا، ہرملہ کو اشارہ کیا، تیر کمان سے باہر نکلا، امام کے بازو کو لگا، معصوم علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تڑپا، نگاہ حسین آسمان کی طرف متوجہ ہوئی اور زبان حسینی سے کہا اے مالک الملک تیری مرضی۔ توحید کا پیغام سمجھا رہا ہے حسین، مولا تیری مرضی، تو بے نیاز ہے، میں تیرا محتاج ہوں، تو کسی کا محتاج نہیں، اے مالک تیری مرضی۔ ایک وقت تھا نانا کے کندھوں پہ میں بیٹھا کرتا تھا، آج ہاتھوں میں 6 ماہ کا عسکر شہید کرا دیا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ ایک ہے، اگر 1000 ہو تو مانگتا جائے گا، حسین دیتا جائے گا۔ ذرا زور سے کہہ دو واہ حسین۔
جو حسین کو مانتا ہے وہی بولنا ہے حسین نہیں، زور سے کہو واہ، زور سے واہ، واہ حسین۔ میرے حسین نے سر سے دستار اتاری، معصوم علی اصغر کے جسم پہ دی، خیمے کے اندر آئے۔ سیدہ پوچھتی ہے میرا بچہ پانی پی آیا؟ امام کی آنکھوں میں نم آئی، فرمایا پانی تو نہیں پی آیا، البتہ حوض کوثر کا مالک بن آیا۔ زینب کی چیخ نکلنے لگی، حسین نے منہ پہ ہاتھ دیا، پڑھو فی لسان زین العابدین، فرمایا بہن، عورت کا جسم بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، آواز اتنا بلند نہ کرنا کہیں غیر محرم تیری آواز سن لے۔ حضرت قاسم کی 22 سال کی عمر ہے، امام حسن کے بیٹے ہیں۔ سیدہ زینب سے کہا پھوپھی ذرا اجازت دلا دے، میں ذرا جا کر بتاؤں کہ حسین کے ساتھ جوان کتنے بہادر ہیں۔ فرمایا نہیں قاسم۔ امام حسین نے متوجہ ہو کر فرمایا تیری شکل میں حسن نظر آ رہا ہے۔ نوجوانوں ذرا بہادری کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ 22 سال کا جوان ہاتھ میں تلوار پکڑتا ہے اور باادب ہو کر اجازت مانگتا ہے۔ سر پہ دستار باندھی گئی، گھوڑے پہ بٹھایا گیا، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو۔ آج کوئی دولہا گھوڑے پہ بیٹھا جا رہا ہو تو عاشق محبت سے کہتے ہیں کیا منظر ہے، سبحان اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ گھوڑے پہ کون بیٹھا ہے؟ یہ بٹھانے والا کون؟ جہلم والوں، یہ قاسم بن حسن 22 سال کا جوان۔ عمر پوچھتا ہے یہ کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، 22 سال کا جوان ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تم نے اصغر کو کس جرم کی سزا دی؟ عمر کہنے لگا ارزق بڑا پہلوان ہے، جا اس کا مقابلہ کر۔ ارزق نے کہا تیری عقل ماری گئی، میں 40 سال کا جوان، 40 سال کا پہلوان، یہ 22 سال کا جوان، اس کے مقابلے میں جوان جانا چاہیے۔ ارزق کا بیٹا آیا، تلوار کو فضا میں لہرایا، آ کے کہتا ہے سنبھل، میں عرب کا شاہ سوار ہوں۔ فرمایا تو بھی سنبھل، میں ابن حیدر کرار ہوں۔ کہا میرے پاس جنگ کا سامان ہے۔ فرمایا میرے سینے میں 30 پاروں کا قرآن ہے، ذرا زور سے کہہ دو اللہ اللہ۔ کہتا ہے مجھے تلوار پہ ناز ہے۔ کہا تجھے تلوار پہ ناز ہے، ہمیں امت کے دین پہ ناز ہے۔ کہتا ہے ہم پہ وار کر۔ سنو اتحاد کا درس دینے والوں، تحریک چلانے والوں، اپنی سیاست کے اکھاڑے کو قائم رکھ کے غریب کی غربت کا مذاق اڑانے والوں، اپنی لیڈرشپ کو قائم رکھنے کے لیے غریبوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں، میرے قاسم نے کہا ہم رسول کی آل ہیں، ہم پہل نہیں کیا کرتے، ہم پہل نہیں کیا کرتے۔ اس نے تلوار کا وار کیا، قاسم نے ڈھال پہ روکا، پھر اس نے وار کیا، قاسم نے ڈھال پہ روکا، پھر اس نے وار کیا، قاسم نے پھر ڈھال پہ روکا۔ جب 3 وار ہو گئے تو قاسم نے فرمایا اب شریعت اجازت دیتی ہے مجھے، اب 3 وار تیرے اور 1 وار میرا۔ جہلم والو، قاسم کی تلوار اٹھی اور وہی پتا چلا کہ گردن گاجر کی طرح کٹی اور دور جا گئی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، وہ بھی قتل ہوا۔ چوتھا بیٹا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ جب 4 بیٹے مر گئے تو ارزق کو جوش آیا، جنگ کا سامان پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوا اور قریب آ کے کہتا ہے قاسم میں تیرے لیے موت کا پیغام بن کر آیا ہوں، میں بڑا چالاک ہوں۔ جب اس نے کہا میں بڑا چالاک ہوں تو حضرت قاسم مسکرائے،
کیوں نہ مسکراتے؟ وہ جوش میں تھا، یہ ہوش میں تھا۔ اس نے پھر کہا میں بڑا چالاک ہوں۔ حضرت قاسم نے کہا تو کہتا ہے میں بڑا چالاک ہوں، رستم زمان ہوں؟ وہ دیکھ گھوڑے کی زین کا تل ڈھیلا ہے۔ توجہ کیجئے نوجوانوں، ارباب حل و عقد، ذرا توجہ کرنا نوجوانان ملت، جہلم کے روشن ضمیروں۔ وہ کہتا ہے میں بڑا چالاک۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں وہ دیکھ گھوڑے کی زین کا تل ڈھیلا ہے۔ جب حضرت قاسم نے کہا وہ دیکھ گھوڑے کی زین کا تل ڈھیلا ہے، اس نے گردن نیچے کی تو قاسم نے جلدی سے گردن پہ تلوار رکھ کے فرمایا نکالوں چالاک کی؟ صرف تجھے دکھانا تھا کہ تو کتنا چالاک ہے۔ ہم رسول کی آل ہیں، ہم دھوکے سے نہیں مارا کرتے۔ تلوار اٹھا رہا ہوں، آپ مقابلہ کر۔ بڑا حیران ہوا، وار کیا، قاسم نے ڈھال پہ روکا، پھر وار کیا، قاسم نے ڈھال پہ روکا۔ جب 3 بار ہوئے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا کہ قاسم کی تلوار جب سورج کی دھوپ میں چمکی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے بجلی کڑک رہی ہے۔ تلوار کا وار اتنا شدید تھا، ارزق کٹ گیا، زین کٹ گئی، گھوڑا کٹ گیا، یزیدی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ کون آ رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہ تھا ان کی رگوں میں محمد کا خون ہے، ان کے خون میں زہرا کا دودھ ہے، ان کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے۔ 200 آدمیوں نے یکا یک تیروں کی بارشیں کی، 70 جوان ایک طرف سے آئے۔ حضرت قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین ابن علی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ معصوم سکینہ کہتی ہے چچا عباس بڑی پیاس لگی ہے، کوئی ہمت ہی کرو۔ حضرت عباس نے پانی کا مشکیزہ لیا، فرات کے کنارے پہنچے، چلو میں پانی بھرا، ارادہ کیا کہ ذرا پانی پی لوں۔ احساس ہوا سکینہ انتظار کر رہی ہے، جلدی سے پانی کا مشکیزہ بھرا۔ ظالموں نے دیکھا، وہی ہاتھ کاٹا۔ آپ نے دوسرے بازو میں پانی کا مشکیزہ پکڑا، پھر آپ نے دانت میں لیا، اور ظالموں نے تیروں کی بارش کی۔ عباس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری،